اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین۔ سلسلہ دروس معارف اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام میں آج کے درس کا موضوع جنت و جہنم اپنے ہی ہاتھ میں ہے، اور اس سلسلے میں 5 روایات پیش خدمت ہیں۔ پہلی روایت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے، جس کا تذکرہ بحار الانوار کی جلد نمبر 8 کے صفحہ نمبر 51 پر ہے کہ آپ ارشاد فرماتے ہیں، تم میں سے ہر ایک کے لیے ایک بہشت میں اور ایک جہنم میں مقام ہے۔ اگر کوئی مر کر جہنم میں جاتا ہے تو گویا اہل بہشت اس کے اس مقام کے وارث قرار پاتے ہیں۔ دوسری روایت یہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے، جس کا تذکرہ تفسیر مجموع البیان کی جلد نمبر 10 کے صفحہ نمبر 495 پر ہے کہ حضرت ارشاد فرماتے ہیں، بے شک تم لوگوں کے آگے سختی سے عبور کرنے والا درہ ہے، جس سے گناہوں سے وزنی افراد عبور نہیں کر سکیں گے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ تم لوگوں کے لیے ایسی جگہ سے عبور کرنا تم لوگوں کے لیے آسان کر دوں۔ تیسری روایت یہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے، جس کا تذکرہ تفسیر نور الثقلین کی جلد نمبر 5 کے صفحہ نمبر 583 پر ہے کہ آپ ارشاد فرماتے ہیں، ان رشتہ داروں کے ساتھ بھی رابطہ رکھو جنہوں نے تمہارے ساتھ ظلم کیا ہو، اور اگر یہ کام ممکن نہ ہو تو بھوکوں کو کھانا کھلاؤ اور پیاسوں کو سیراب کرو، اور نیکی کا امر کرو اور برائی سے روکو۔ پھر اگر اس پر بھی قدرت نہیں رکھتے ہو تو اپنی زبان کو اپنے کنٹرول میں رکھو، مگر یہ کہ بولنے میں بہتری ہو۔ چوتھی روایت مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام سے ہے، جس کا تذکرہ نہج البلاغہ کے خطبہ نمبر 176 میں ہے کہ آپ ارشاد فرماتے ہیں، بے شک بہشت سختیوں میں گھری ہوئی ہے اور جہنم شہوت رانی میں چھپی ہوئی ہے۔ پانچویں اور آج کی آخری روایت یہ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام سے ہے، جس کا تذکرہ بحار الانوار کی جلد نمبر 75 کے صفحہ نمبر 356 پر ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا، جو جہنم کے مقابل میں اللہ کی پناہ تو طلب کرتا ہے مگر شہوات دنیا کو ترک نہیں کرتا تو اس نے اپنے آپ سے مذاق کیا، اور جو اللہ کا ذکر تو کرتا ہے مگر اس سے ملاقات کی طرف سبقت نہیں کرتا تو اس نے بھی اپنے آپ سے مذاق کیا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔